بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، میں نے آپ کو ایک لیسن پڑھایا تھا، صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ یہ صفحہ نمبر 70 اور 71 پہ لیسن ہے آپ کی بک میں سے۔ آج میں آپ کو اس کی ایکسرسائز کرانے لگا ہوں، مشقی سوالات کرانے لگا ہوں۔ اس کے ٹوٹل 5 سوال بنے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو لیسن میں سے ہی بنائے جاتے ہیں، تو کچھ سوالات میں آپ کو اپنی طرف سے بنا کے دینے لگا ہوں۔ آپ نے ان کو اچھی طرح وہ یاد کرنا ہے۔ پیج نمبر 70 پہ ہے، صبر کے لغوی معنی کیا ہے؟ یہ ایک شارٹ کویسچن ہے۔ تو دوسرے پیراگراف میں بیٹا اس کا جواب ہے، صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ اسی طرح آپ کو صبر کا مفہوم بھی آئے گا، تو اس کا جواب بھی دوسرے پیراگراف کے اندر ہی ہے۔ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ کو آئے گا شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ تو تیسرے پیراگراف میں اس کا جواب ہے، شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اظہار کرنا۔ اسی طرح ایک سوال بنے گا کہ کون سی ذات شکر کے لحاظ سے سب سے زیادہ مستحق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور تمام نعمتوں سے نوازا بھی ہے۔ لہذا اس کے عنایات پر، اس کی نعمتوں پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر ایک سوال بن سکتا ہے کہ شکر کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ تو آپ جواب لکھیں گے شکر کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ سوال بنے گا کہ شکر کرنے کے 3 طریقے کون سے ہیں؟ تو پھر آپ اس کا جواب لکھیں گے، نمبر 1 زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، نمبر 2 دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس پیدا کرنا، اور نمبر 3 اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجاوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا۔ ایک شارٹ کویسچن یہ بنے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اسی طرح ان اللہ مع الصابرین، یہ آیت آ سکتی ہے، تو اس کا ترجمہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر سوال آ سکتا ہے کہ کون سے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا؟ تو اس کا جواب ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام۔ پھر یہ سوال بن سکتا ہے فاصبر لحکم ربی کا، یہ قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ ایک اور سوال بن سکتا ہے نعم العبد، یہ کس کا لقب ہے؟ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوال بنے گا نعم العبد کا معنی کیا ہے؟ بہت اچھا بندہ، یہ اس کا معنی ہے۔ پھر سوال بن سکتا ہے سورۃ احقاف کی آیت نمبر 35 میں صبر کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟
تو آپ اس کا جواب یوں لکھیں گے، احقاف کی آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ ایک سوال یہ بنے گا، وبشر الصابرین، اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا ترجمہ ہے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بیٹا یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے لیسن میں سے بنیں گے۔ اب آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 70 پہ ہے۔ آپ نے شروع سے لکھنا ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ آپ نے اس کے پہلے 2 پیراگراف لکھنے ہیں۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں، یہاں سے لے کر اس کے دوسرا پیراگراف، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پابندی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ یہ 2 پیراگراف آپ نے لکھنے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے نیچے آ جانا ہے۔ ایک مسلمان کو، یہ صفحہ نمبر 70 ہے، ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، یہاں سے لے کر آپ نے پیج نمبر 71 کی پہلی لائن، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یہاں تک آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یعنی 2 پیراگراف پہلے اور 2 پیراگراف صفحہ نمبر 70 کے آخری، ان دونوں کو ملا کر آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ تفصیلی جواب ہے، یہ مختصر جواب نہیں ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ تو بیٹا صفحہ نمبر 70 آپ نکال لیں، تیسرا پیراگراف، شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے اور یہ نیچے لکھتے آنا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا، یہاں تک آپ نے لکھنا ہے۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ اس میں آپ نے ایک حدیث لکھنی ہے، میں بولنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا در حقیقت وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو یاد رکھیں، یہ آپ نے اس کے اندر مینشن کرنا ہے اس کو۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے شکر والے کا۔ سوال نمبر 3 ہے، شکر کے لغوی معنی کیا ہے؟ نیز شکر ادا کرنے کے طریقے بتائیے۔ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 70 ہے، میں بولنے لگا ہوں، اس کو سن لیں اچھی طرح۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا، یہ معنی ہو گیا۔ اور شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا۔ نمبر 2، دل میں اللہ کی عظمت، اپنی اطاعت و بندگی کا احساس پیدا کرنا۔ اور نمبر 3، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا۔ بیٹا یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے؟ سوال نمبر 4، تو صفحہ نمبر 70 کے آخر میں ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو صبر کا حکم دیا، فاصبر لحکم ربک، یہ آپ نے سارا لکھنا ہے اور یہ اینڈ تک لکھنا ہے، اسی میں دین و دنیا کی دونوں کی کامیابی ہے۔ یعنی صفحہ نمبر 70 کی آخری لائن قرآن کریم میں ارشاد ہے سے لے کر لیسر کے آخر تک، یہ چوتھے سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 5، خالی جگہ پر کیجیے، فل ان دی بلینکس ود سوٹیبل ورڈس۔ صبر و شکر، آگے ڈیش ہے، اس میں آئے گا ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ صبر و شکر ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔
یہ پہلے کا ہے. دوسری خالی جگہ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید آئی ہے. قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید آئی ہے. نمبر 3، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا. دوبارہ سنیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا. نمبر 4، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 4 دوبارہ سنیں، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 5، دکھ تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے. دکھ تکلیف کو اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے. عزیز طلبہ و طالبات، آج میں نے آپ کو صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کا جو لیسن تھا اس کے مشقی سوالات صفحہ نمبر 71 سے حل کروائے ہیں. اگر کسی چیز کا پتہ نہ چلا ہو تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 030166668899. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.